تو جناب آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ ان کی جماعت کے ایک ایم این اے خواجہ شیراز کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے اقدامات کے ذریعے انہیں احتجاجی سیاست پر مجبور کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اسد قیصر صاحب اور فیصل چودھری صاحب نے گزشتہ رات ملاقات کی۔ اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے مطابق حالیہ قانون سازی کے ذریعے اس میں کہا گیا کہ حکومت نے کسی اور کو نہیں خود اپنے آپ کو توسیع دینے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان وہ قربتیں بڑھ رہی ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے کردار کی تعریف کی ہے، جبکہ مولانا نے سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیل میں ہونے والی جو سلوک ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن حکومت قانون سازی کے بعد نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہے بلکہ معاملات پر بظاہر اس کی گرفت وہ مضبوط ہوئی ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے پاس کیا راستے ہیں؟ کیا اس کی مشکلات بڑھ گئی ہیں؟ پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اور معروف قانون داں محترم شعیب شاہین صاحب سے۔ شعیب شاہین صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں خواجہ شیراز صاحب، ان کو مبینہ طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اٹھا لیا گیا۔ کیا پس منظر ہے؟ اس کے پیچھے آپ کے نزدیک کیا عوامل یا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ جی سر، ویری سمپل۔ یہ جب سے الیکشن جیت کے آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کے پیچھے ادارے لوگ وہ پڑے ہوئے تھے۔ پہلے اس کا کاروبار بند کیا، اس کا پیٹرول پمپ بند کیا، اس کے گھروں پہ چھاپے مارے، لیکن اسپیشلی یہ جو آئینی ترمیم کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا، اور وہ پچھلے مہینے ایک سے تقریباً وہ گھر سے باہر تھا، روپوش تھا نیچرلی، تاکہ ٹو اوائڈ ہم سیلف کہ وہ اس کو پریشر ڈال کے یا اغوا کر کے یا ظلم و تشدد کر کے وہ کسی بھی حوالے سے ووٹ دینے پہ مجبور نہ کیا جائے۔ آج پہلی دفعہ وہ جب گھر پہنچا تو فوری طور پر نامعلوم افراد آئے اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔ لیکن مجھے سمجھائیے کہ بھائی ترمیم تو منظور ہو گئی، اس کے بعد جو بل منظور ہونے تھے وہ بھی ہو گئے، تو اب اٹھانے کی بقول آپ کے جو آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں تو کیا مطلب ہے حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کا؟ کیونکہ کسی بھی اس طرح کی کارروائی کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو اب تو مطلب ہے ان کو جو اہداف حاصل کرنے سے کر لیے۔ جی دیکھیں نا، دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کو سزا دینی ہو، مقصد کہ جی آپ نے اوائڈ کیوں کیا، پچھلے کئی مہینوں سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے کیوں اوائڈ کیا۔ دوسرا مقصد اگلا بھی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ کوئی امینڈمنٹ کے لیے کوئی تیاریاں کر رہے ہوں۔ مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے کس طریقے سے انتظار پروتا کو اٹھایا گیا، یہاں کے سیف سٹی کیمراز سارے کے سارے وہ انہوں نے آج تک کوئی فوٹیجز ہمیں نہیں دی۔ بیک سائڈ کی گاڑی کی فوٹیجز دی، ہم نے کہا جی فرنٹ سائڈ سے دیں، اور جو لوگ گاڑی چلا رہے تھے یا لے کے جا رہے تھے وہ لوگ کدھر ہیں، کون لوگ کر گئے، کس طرح ہوا، کہاں سے گئے، کس طرح نکلے، آج تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ اور پھر جس طرح سے جو ڈراماٹائز کیا گیا، ڈاکٹر جنرل صاحب نے کہا جی ٹریس ہو گئے ہیں اور کل تک وہ 74 وہ گھر ہوں گے، اور وہ 24 گھنٹے کے اندر کی بجائے وہ 36 گھنٹے میں آئے، لیکن کس انداز سے آئے۔ وہ اٹک پولیس نے جس طرح کا ڈرامہ بتایا اور دکھایا، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے انتظار، وہ آگے سے کہتا ہے انتظار حسین نام ہے جی ان کا لکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس انداز اور اس طریقے سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، مسنگ پرسنز میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یا زور زبردستی کے ذریعے پارلیمنٹیرینز اگر اپنے پارلیمنٹ میں محفوظ نہیں ہیں، وکلا اگر اپنے چیمبرز میں محفوظ نہیں ہیں، اگر لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ نے آج سے کوئی چند دن پہلے یہ پریس کانفرنس بھی کی، اس کی بیگم نے حاجی امتیاز ایم این اے، اس کی سگا بھائی چودھری اعجاز صاحب ایم این اے F74 میں آئی تھنک یا F73 میں F74 میں وہاں جس طرح ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ان کے ملازمین کو مارا پیٹا گیا، اس کی بیوی کو مارا گیا، اس کی بچیوں کو، بیٹی کو اٹھا کر کے پھینکا گیا، تو یہ کون سے طریقہ واردات ہیں؟ یہ آخر ان چیزوں کو کیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں شعیب شاہین صاحب ابھی تک خوشگمان ہیں کہ اس ملک میں قانون کی کچھ نہ کچھ حکمرانی تو ہے، تو کوئی آپ لوگوں کو داد رسی کہیں نہیں ہو رہی جب آپ پولیس کے اعلیٰ افسران سے بات کرتے ہیں؟ حکومت سے بھی اس معاملے پہ بات ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر بقول آپ کے وکٹمائز ہو رہا ہو، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، آپ کے جو سابق کچھ ساتھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے گا، یہ اس کی طرف ایک کوئی مطلب ہے عملی قدم ہے؟ جی دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ اس مقصد کے لیے یہ کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ریاستی ادارے، اسلام آباد پولیس، یہ لوگ خود ملوث ہیں اس ساری غیر آئینی غیر قانونی حرکتوں میں۔
کیونکہ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 1,05,000 ووٹ دے کے باہر بیٹھا ہوں، اور وہ کٹ پتلی جیسے 50,000 بھی ووٹ نہیں لیے اس کو اٹھا کر کے اسمبلی میں بھیج دیا گیا. اور اسی طریقے سے آج 9 پرچے دہشت گردی کے الیکشن جیتنے کے بعد سے میں بھگت رہا ہوں. آئین اور قانون کی بندوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظام انصاف جو واحد فورم بچ گیا ہے اس کے اوپر جس طرح یہ حملہ آور ہو رہے ہیں، 26ویں ترمیم ہو یا 17 سے 34 ججز کی تعداد بڑھانی ہو، یا اس انداز سے جو قانون سازی رات کی تاریکی میں کرنی ہو، وہ تو اب سامنے آ چکا ہے. خطہ کلامی کروں گا. یہ جو مطلب آپ نے خود ہی آئینی بینچ کا تذکرہ کیا، 26ویں ترمیم کا کیا، کیا آپ کے خیال میں جو کوشش ہے پی ٹی آئی کی اور بعض وکلاء کی کہ کیا یہ جو 26ویں ترمیم کا جو مقدمہ ہے یہ کیا فل کورٹ سن سکتی ہے آج بھی؟ مطلب ہے کہ آپ کے نظر آتے ہیں کہ ترمیم کے بعد اور آئینی بینچ کے تشکیل کے بعد یہ سنا جا سکتا ہے فل کورٹ میں؟ جی بالکل سنا جا سکتا ہے. دیکھیں 26ویں ترمیم جو آئی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے بیسک فیچر اور بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے. اب جو تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے انڈر دی کانسٹیٹیوشن دے آر باؤنڈ ان کے اوتھ کے مطابق ٹو پرزرو اینڈ پروٹیکٹ دی provisions of the constitution to protect the fundamental rights of the citizens of Pakistan. اب اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے جو کہ ایک کٹ پتلی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو پہلے تو اختیار نہیں ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا، لہٰذا نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے. تیسری ریزن یہ ہے کہ سینٹ کا انتخاب کے پی کا ہوا نہیں ہے، لہٰذا نہیں ہو سکتا. چوتھی ریزن یہ ہے کہ جس طرح بندوں کو اغوا کر کے تشدد کر کے پیسے دے کے جس انداز سے وہ 26ویں ترمیم کرائی گئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سب کچھ کے باوجود بھی یہ آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے گا؟ یہ دنیا کا واحد یہ کیس ہے کہ جہاں ایگزیکٹو جو ہے وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے گا. مجھے شعیب صاحب ذرا سا میں خطہ کلامی کر رہا ہوں، میں یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں ناظرین مختصر سا. جب ہم دوبارہ آئیں گے تو شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جب حکومت نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا، اپنے لیے مطلب اپنے حق میں قانون سازی کر لی، تو جو پی ٹی آئی کے اعتراضات ہیں، جو حزب اختلاف کے اعتراضات ہیں، ان کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد.